صلی اللہ محمد کمان افل بنا میرے محترم دوستوں، اللہ پاک نے اس دنیا میں بہت تھوڑا وقت دے کر بھیجا ہے. مقصد بڑا، وقت تھوڑا، کام بڑا، وقت تھوڑا. زندگی میں چھوٹی سی تھوڑی سی 60 سال کی زندگی میں آدھی زندگی انسان سو کے گزار لیتا ہے، سو کے گزار لیتا ہے، اور باقی آدھی بچی اگر 60 سال سو کے گزار لیتا ہے، اور باقی آدھی بچی اگر 60 سال کی ہے تو سال کا پتہ نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اور اگر باقی آدھی بچی اس آدھی میں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. 9.5 گھنٹے بنتے ہیں، تقریباً 9.5 سال. کاروبار میں آدمی کتنا وقت لگاتا ہے، بچوں کو کتنا وقت دیتا ہے، اور پھر اللہ کو کتنا وقت دیتا ہے. ہم 60 سال کی کہانی چھوڑ دیتے ہیں، صرف 24 گھنٹے کی کہانی لیتے ہیں. 24 گھنٹے گزرتے ہیں ہمارے اور دن کٹتا جا رہا. میں نے آج ایک چیز محسوس کی کہ گھڑی پہ دیکھا تو 12 بجے. میں نے کہا پل ہی نہیں لگا کہ ابھی صبح ہوئی تھی اور ابھی 12 بجے ہے. علامات قیامت میں ایک حدیث ہے، میں یہ بات علامات قیامت میں سے ہے کہ دن ایسے گزرے گا، سال ایسے گزرے گا جیسے مہینے، اور دن ایسے گزرے گا، مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتے، ہفتہ. اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ یا چنگاری. آگ چل رہی ہو نا، آگ میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، یہ چنگاریاں یوں اوپر ہوئی اور بس بجھ جاتی ہیں. زندگی ایسی کٹتی چلی جا رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے. ایک صاحب ریٹائر ہوئے، کہنے لگے ابھی مجھے یاد ہے میں امتحان دے رہا تھا، بھاگ دوڑ کر رہا تھا، انٹرویو دے رہا تھا، آج ریٹائر بھی ہو گیا. وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے. کام کتنا بڑا ہے؟ اربوں سال، خربوں سال، بلکہ ابد آباد کی، ہمیشہ کی، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے وقت یہی ہے. یہ نہیں ہے ابھی تو بچوں کے لیے، اپنے لیے، روزگار کے لیے، ترقی کے لیے کوشش کر لیں، پھر ایک وقت آئے گا جو صرف آخرت کے لیے ہوگا. سب کچھ کسی وقت میں کرنا ہے اور سب کچھ آج ہی کرنا ہے، کل کا پتہ نہیں. موت کو چھپا کے رکھا گیا ہے اور موت کو اچانک ہی رکھا گیا ہے. وہ رکھا اس لیے گیا ہے کہ آج کو سمجھ لیں. اس کو اگر خبر ہوتی کہ اتنے عرصے کے بعد میری موت آ جائے گی، پھر یہ اور بڑھ چڑھ کے گناہ کرتا ہے. موت کو اللہ پاک نے خفیہ رکھ دیا، یہ اور نافرمانی کرتا ہے. موت کو اللہ پاک نے خفیہ رکھ دیا، پوشیدہ رکھ دیا. اور مطلوب صرف اور صرف یہی ہے، مطلوب صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کا اللہ پاک سے تعلق جڑ جائے اور اللہ کے ساتھ اس کی نیت کو نہیں جوڑ جائے. اور یہ اللہ کے ہاں جب حاضر ہو ویسے کہ انسان جائے، آدمی نہ جائے. سارا جہان آدمی سے بنا ہوا ہے، انسان بہت کم ہے، انسان بہت کم ہے. اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ میں بازار میں جا رہا تھا تو ایک سہو نسبت ہو گئی تھی. یاد رکھنا، نسبتوں کی کیفیت چہروں سے محسوس ہوتی ہے. صحابہ کرام کے چہروں پہ غموں کے آثار ہوتے تھے، پاکوں کے آثار ہوتے تھے، دکھوں کے آثار ہوتے تھے، گھر والوں سے جدائیوں کے آثار ہوتے تھے، لیکن نور چہرے پہ محسوس ہوتا تھا. سیماؤں کی وجوہ من اثر، ہاں
نور محسوس ہوتا تھا، چہرے پہ محسوس ہوتا. تو کہنے لگے کہ میں نے ان کے چہرے پہ نسبت کا نور دیکھا، تقوی کا، رات کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگنے کا اور ڈوب کے دعا مانگنے کا، اور ایسی دعا مانگنے کا کہ جس دعا کے اندر بس صرف اللہ ہی اللہ ہو. حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب فتنوں کا دور آئے گا، آدمی صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا. فتنوں کا دور ہوگا، آدمی صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا. پوچھا اس وقت کیا چیز ہمیں بچائے گی، کیا چیز ہمیں بچائے گی؟ فرمایا ڈوب کے دعا کرنا، ایسی دعا کرنا کہ جیسے کوئی ڈوبتا ہوا ہو اور کہے کہ بس اب مجھے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، اللہ اب بچا کے دکھا. اب کوئی منزل نہیں، کوئی راستہ نہیں، اور ادھر سے کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہمدرد و ہمدم نہیں، اللہ اب اس کو بچا سکتا ہے. فرمایا وہ دعا جو کرے گا اور اس انداز کی دعا کرے گا، اللہ پاک کو اس کو ایمان بچوا کے آخرت تک، موت تک، اور اس کا ایمان بچ جائے گا اور اس کو کلمہ نصیب ہو جائے گا. تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ تو ہمارے کہ ان کے چہرے سے نسبت کا نور تھا. تو مجھ سے فرمانے لگے یہاں کہیں انسان ہے تو انسان کہیں مل جائے مجھے. میں نے کہا حضرت سارے انسان تو ہیں. تو فرمانے لگے ایسے توجہ ڈال کے فرمانے لگے یہ بھی انسان ہے. اللہ والے کی جو توجہ ہوتی ہے اس کے اندر بڑا کمال ہوتا ہے. بات نہیں پڑا نا، اس لیے پتہ ہی نہیں کہ درویشوں کی نگاہ میں کیا تاثیر ہوتی ہے، ان کی توجہ میں کیا تاثیر ہوتی ہے. بات نہیں پڑا. بس جب یہ انہوں نے لفظ فرمایا نا تو فرمانے لگے میں نے دیکھا، اکثر یہ بات حضرت دس میں فرمایا کرتے تھے، میں نے دیکھا کہ بازار میں کوئی کتا ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی خال چند انسان تھے، باقی سارے جانور ہی جانور تھے. آج انسان بننے کا وقت ہے. گویا کہ انسان کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. اور کیا دعا فرمائی تھی؟ اللہ میری امت کی شکلوں کو مسخ نہ کرتا اور آپ کی دعا قبول ہوتی. اور دوسری دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری امت کے اوپر اجتماعی عذاب نہ بھیجنا. پوری پہلی امتوں پہ اللہ نے مختلف عذاب، پانی کا عذاب بھیجا، زمین اٹھا کے اوپر تک لے واپس پلٹ دیا، اور دوسرے عذابات بھیجے، زمین پھنس گئی، اجتماعی عذاب بھیجے. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اللہ کی بارگاہ میں. فرمایا ایمان اعمال کی زندگی کو چھوڑنے والا اللہ پاک نے اس کے ساتھ حضور کی دعا کی وجہ سے اس دور میں تو اس کی شکل نہیں، مرنے کے بعد فرمایا موت کے بعد اس کی شکل فوراً مست ہو جاتی. آج موقع ہے، اور دیکھو پانی والا تھا وہ والا، وہ پانی پلانے کے لیے نا رانٹ لے گیا جہاں کنواں چل رہا ہوتا ہے. تو کنویں کے آگے نا پانی کا ایسے بڑا سا بنا ہوا ہوتا ہے جہاں پانی جمع ہوتا ہے، اور وہاں سے نالیوں کے ذریعے کھیتوں میں چلتا ہے. جب کنواں پہلے دور میں وہ چلتا تھا بیلوں کے ذریعے، میں نے دیکھا ہے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں ہوتا تھا، تو کھٹ 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 اس طرح کی آواز آتی تھی، اور اس کو کہتے تھے ٹھاکیں، اس طرح کی آواز آتی تھی، کھٹ 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 کھٹ. اب اونٹ والا کہنے لگا کہ بھائی اپنی یہ کھٹ کھٹ اپنی کھٹ کھٹ یہ بند کر، میرا اونٹ پانی نہیں پیتا، ڈرتا ہے. تو اس پانی کو اونٹ کو عادت نہیں تھی، تو کہ سفر میں جا رہا تھا، اونٹ کو پیاس لگی تھی، اب پانی نہیں پلانا تھا. تو
جو بیل چلا رہا تھا نا وہ کہنے لگا اگر کھٹ کھٹ ہوگی تو گٹ گٹ ہوگی، کھٹ کھٹ نہ ہوگی تو گٹ گٹ بھی نہیں ہوگی، آواز نکلے گی تو پانی آئے گا، اور پانی آئے گا تو تیرا اونٹ پانی سے سیراب ہوگا، اور یہ چلنا ہی بند ہو گیا تو پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ زندگی کی کھٹ کھٹ چپی رہے، زندگی مسائل کا نام، زندگی مشکلات کا نام، زندگی مصیبتوں کے مجموعے کا نام، کبھی خوشیاں ہیں کبھی غم ہے، غم زیادہ ہے خوشیاں کم ہے، زندگی ہی مسائل کا نام ہے۔ اب آدمی کہے اس اونٹ والے کی طرح یہ کھٹ کھٹ بند کر تب میں رٹ رٹ کروں گا پیوں گا، تو کہنا یہ تیرا ساتھی ہے، کبھی یاد رکھیے گا، فرصت کا انتظار نہ کیجیے۔ ہم نے اپنے بڑوں کی سنا بھی ہے، چند کو دیکھا بھی ہے، اپنے اوپر نیکیوں کو مسلط کرتے تھے۔ قاری فتح مصطفیٰ پانی کو پی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ہمارے کو ان کو کئی آدمی طواف کرواتے تھے، یعنی ایک آدمی تھک گیا اور وہ طواف کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر دوسرا آدمی آ جاتا تھا، وہ تھک گیا تھا، تیسرا آدمی آ جاتا اور مسلسل قرآن پڑھ رہے ہیں کئی کے قرآن طواف میں ختم کر دیتے تھے۔ ایک بزرگ سے 80 سال وہ روزانہ 70 طواف کرتے تھے، اور ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، اور پھر واجب الطواف 2 نفل ہوتے ہیں وہ پڑھتے تھے، 140 تو وہ نفل ہو گئے، 140 اگر ہم 140 نفل پڑھ لیں تو میرے خیال میں 140 نفل میں سمی اللہ کی جگہ وہی اللہ آئے گا۔ میرے خیال میں ایسے ہی دیکھو آپ آدمی کسی چیز پہ کسی شعبے پہ محنت کرتے کرتے، یہ پولیس والے ہیں نا، انہوں نے کھڑے ہونے کی مشق کر لی ہوتی ہے، کھڑے رہتے آدمی جس چیز کی مشق کر لے پھر وہ تن کا حصہ بن جاتی ہے، وہ من کا حصہ بن جاتی ہے، وہ چاہت کا حصہ بن جاتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ مجھے اپنی کیفیات لکھ کے نہیں بھیجتے، تو شیخ نے فرمایا حضرت بے حال کا کیا حال ہوتا ہے، آپ کی توجہات اور دعاؤں کی برکت ہے۔ اب صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ امور شریعہ جو ہے امور طبیعہ بن گئے ہیں، یعنی شریعت کے جو احکامات ہیں وہ طبیعت کا حصہ بن گئے ہیں۔ مثلا جیسے پیاس لگتی ہے اور فوراً پانی کی طرف طبیعت چاہتی ہے، اور پانی پی کے طبیعت سیراب بھی ہوتی ہے اور فرحت اور راحت بھی ہوتی ہے۔ اس طرح جب کوئی حکم سامنے آتا ہے تو طبیعت خود بخود مائل ہو جاتی ہے، اور پھر طبیعت کر کے اس کو بشاشت ہوتی ہے۔ جب تک اپنے اوپر کوئی چیز مسلط نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اللہ والوں کی صحبت میں چند دن رہا، بس 2 باتیں میں نے سیکھی، اور وہ 2 موتی ہیں وہ سن لیں، اور میں نے سنا ان سے وقت ایک تلوار ہے، اگر تو اس کو نہیں کاٹے گا تو وہ تجھے کاٹ دے گا۔ وقت ایک تلوار ہے، اگر تو اسے نہیں کاٹے گا تو وہ تجھے، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنے نفس کو خیر میں مشغول کر دے ورنہ وہ مجھے شر میں مشغول کر دے۔ یہ 2 باتیں میرے خیال میں ساری کی ساری شریعت اور اللہ والوں کی ساری صحبت یہ 2 باتیں مشہور ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علی ہیں، وقت ایک تلوار ہے، اگر تو اسے نہیں کاٹے گا تو وہ تجھے کاٹ دے گا، اور اپنے نفس کو خیر میں مشغول کر دے ورنہ وہ تجھے شر میں مشغول کر دے۔ اپنی طبیعت کو، اپنی عادت کو، اپنے مزاج کو ذکر میں لگا، خیر میں لگائے رکھ۔ اور قول اللہ والے کے
میں نے اپنے اوپر ایک معمولات مسلط کیے ہوئے ہیں، یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، جس دن کوئی شخص صبح سے شام تک کسی سے کوئی گناہ نہ ہو، وہ گناہ نہ کرے، تو اسے جا کے کہہ دو ایسے ہے جیسے آج وہ سارا دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا رہا. اللہ میرے آقا کا اللہ کی قسم ایک دیدار ایمان کی حالت میں ساری کائنات کی عبادتوں سے بڑھ کے تو وہ خوش قسمت انسان ہے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں بیٹھا رہے. امام شافعی جیسے عظیم انسان کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ آج کا سارا دن اس سے گناہ نہیں ہوا، وہ گناہ سے بچتا رہا، آنکھوں سے لے کر پاؤں تک، اندر سے لے کر باہر تک. جب آدمی گناہ سے بچتا ہے اور بہت بچتا ہے اور بچتے بچتے مانگتا بھی ہے، بچتا بھی ہے، مانگتا بھی ہے، بچتا بھی ہے، ایک وقت یہ آتا ہے اندر سے گناہ کا داعیہ کہتے ہیں تقاضے، گناہ کی چاہت ہے، اللہ ان کو بھی ختم کر دیتا ہے. اللہ پاک ان کو بھی ختم کر دیتا ہے. یعنی غذاؤں کا پرہیز والے میرے پاس آتے ہیں، بہت پرہیز کریں غذاؤں سے. وہ کہنے لگے کہ بڑے پہلے ہوتا تھا میٹھا لینا ہے، فلاں چیز لینی ہے، فلاں، تو وہ چاہت ہی ختم ہو گئے. پرہیز کرتے 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 اب اندر جو چاہت تھی بڑی ختم. وقت کٹ رہا ہے، زندگی کے دن رات اپنی گردش کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور کتنا بڑا آدمی ہے، دیوانہ بھی ہے. کہتے آج کا دن گزر گیا، کہاں گزرا؟ آج کا دن کل صبح پھر ویسی آئے گی، لیکن یاد رکھ دن نہیں گزرا تو گزر گیا. موت کے قریب ہو گیا، اسرائیل کی ملاقات کے قریب ہو گیا، قیامت کے قریب ہو گیا. اگر تیری زندگی ایمان اعمال والی ہے تو جنت کے قریب ہو گیا، ورنہ جہنم کے قریب ہو گیا. آج کا دن کہاں گزرا ہے؟ کل پھر ایسے ہوگا. میں اسی لیے قبرستان میں کھڑا تھا، ایک ویرانے میں چلا گیا، میرے پاؤں پہ ٹھوکر لگی، تو دیکھا میں نے تو وہ میں نے شاید کنکر ہے، میں نے اس کو اٹھایا، شک پڑا، پھولے کی ہڈی تھی. آگے گیا، رام کی ہڈی پڑی تھی، کھوپڑیاں پڑی تھی، گلی ہوئی خستہ کھوپڑیاں، اور جسم سارے کے سارے ڈھانچے سیدھے بالکل پڑے ہوئے تھے. پتہ نہیں کتنی دیر اسی میں گم رہا، تنہائی، ویرانہ، اور قبرستان کا ایسا کونا کہ میرے خیال میں آدمی میں مشکل وہاں سے گزرتا. یہ ہمارا انجام، یہ ہماری حقیقت. فارغ پڑی ہے، بالکل فارغ. جیل والے فارغ، ہسپتال والے فارغ، اور قبر والے فارغ. ان تینوں میں سے چوتھا کوئی فارغ مجھے دکھا دے. آپ کے دروازے پہ آنے والا سائل وہ کہتے ہیں جلدی کر، میں دوسرے دروازے پہ جانا ہے. اس کے علاوہ کوئی فارغ نہیں. سب مصروف ہے، سب مصروف، اور یہ مصروفت ہمیں موت کے منہ تک لے جائے گی. اور یہ قسم اسی کی زندگی گزار کے آخر کا خطہ ضرور مل مقابل قبر سے موقع ہے. اپنی زبان کو ذکر پہ لگا لیں، شکر پہ لگا لیں. کھاتے کھاتے دانت گھس گئے، اس کریم کا نام لیتے لیتے کبھی زبان نہیں گھسی، کبھی اس کا شکر ادا کرے. اللہ تو بل گھر میں چھین سکتا ہے، یا اللہ تو دینا جانتا ہے، لینا بھی خوب جانتا ہے. ایک پل میں چھین سکتا ہے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عطا کر لے. ایسی چلتی ہے نا، اگر دانے ڈالیں گے تو پیس دے گی، ورنہ چل رہی ہے.
زندگی کی چلتی چل رہی ہے، ایک آسمان کا پارٹ ہے، ایک زمین کا پارٹ ہے، یہ دونوں چل رہے ہیں. ان سے استفادہ کر لیں، دن رات گزر رہے ہیں، ان سے استفادہ کر لیں. چکی چپکی رہے گی، دانے ڈالیں گے پیس دے گی. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے اپنے اللہ کو وقت والے سے سیکھا، اپنے اللہ کو جل جلالہ اس کو برف والے سے سیکھا. کہنے لگے برف بیچتا تھا، بازار مندا تھا، اب برف تو اس کا اصول ہے وہ گھلتے، اس کا کام گھلنا ہے. پانی میں ڈال دیں گھلے گی، پانی کو ٹھنڈا کر جائے. پانی میں نہ ڈالیں، استعمال میں نہ لائیں تو اس کا کام تو گھلنا ہے. تو بازار میں اس نے آواز لگائی، حرام کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، حرام کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. کہنے لگے جو اس کی آواز سنی نا ایک دم چونک پڑا، ایک دم چونک. یہ کیا بات کہہ گیا؟ رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. زندگی کا سرمایہ پگھل رہا ہے، زندگی کا سارا نظام پگھل رہا ہے، پگھل رہا ہے. اور ہم ان قریب ہم پگھل جائیں گے، ان قریب ہم پگھل جائیں گے. محترم دوستو، آپ اس بات کو سمجھیں. آج ایک مثال دے رہا ہے، میں ایک مثال اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں. یہ ہمارے پی ٹی کے استاد ہوتے تھے، ٹیچر ہوتے تھے، پی ٹی کراتے تھے. میں اللہ والوں کی خدمت میں جاتا تھا تو گزرتا تھا، ریٹائر ہو گئے تھے، ایک معاہدے کی دکان تھی کریانے کی، وہاں بیٹھے ہوتے تھے زندگی سے دن رات گزارنے کے لیے. میں ان سے عرض کر بیٹھتا تھا، سلام کرتا، فقیر کی طرف صدا لگا دیتا. فقیر ہر جگہ فقیر ہوتا ہے نا، ٹرین میں فقیر ہوتا ہے، جہاز میں بھی فقیر ہوتا ہے اگر بیٹھ جائے تو، اور کراچی میں فقیر، لاہور میں فقیر، جہاں فقیر فقیر ہوتا ہے. اور فقیر ایک صدا لگاتا ہے، جس کے پاس ہو تو صدا لگاتا ہے، جس کے پاس نہ ہو تو صدا لگاتا ہے. 1 روپے کا سوال ہے. فقیر ہر جگہ فقیر، اور فقیر ہر کسی سے صدا لگاتا ہے. جو مل جائے اس کو لگا لیتا ہے، جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھلا. انتم الفقراء، مومن سارے فقیر ہیں. اللہ کی کریم ذات غنی ہے. میں ان سے آج کرتا رہتا تھا. اچھا بہت اچھا ہوا تو وہ نظر نہ آئے، پھر دیکھا تو ایک دفعہ بیساکھی ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے. یہ ایک دم میں نے کار میں دیکھا، کار کی سیٹ یوں کھلی ہوئی ہے اور وہ سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں لے جا رہے ہیں. خدا نہ خاصا کچھ تکلیف ہو گئی. بیساکھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. پھر میں نے وہی صدا لگائی، کچھ اللہ اللہ کر لیں، کوئی تھوڑا سا وقت اللہ کو دے دیں. تو انہوں نے جو بات بتائی وہ کبھی نہ بھولے گی، اس کو موت ہی بھلا سکے. تو کہنے لگے بیٹا، تو پہلے مجھے کہتا تھا میرا جسم ساتھ دیتا تھا، دل ساتھ نہیں دیتا تھا. اب دل ساتھ دیتا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا. بیٹا تو میں نے پہلے مجھے کہتا تھا میرا جسم ساتھ دیتا تھا، دل ساتھ نہیں دیتا تھا. برابر دل ساتھ دیتا ہے، موت بالکل سامنے ہے اور بہت تھوڑی دور ہے.
اور قبر میں ٹانگیں نہیں، اب قبر تک جا چکا ہوں، اب دل ساتھ دیتا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا۔ آج موقع ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک صبح اور ایک قرآن پاک شام پڑھتے تھے، اور رمضان المبارک میں ان کے تقریباً 63 قرآن ہو جاتے تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتایا کہ اگر آپ روزانہ 2 سال تک روزانہ ایک قرآن پاک ختم کریں گے تو آپ کی نسلوں میں کبھی قرآن کا نور نہیں جائے گا۔ وہ کہنے لگے اس دن سے میرے والد صاحب نے عہد کر لیا، سب گرمی بارش طوفان خوشی غمی سفر نظر وہ ایک قرآن پاک روزانہ ختم کرتے تھے، اور آج پھر 2 سال تک انہوں نے ایسا کیا۔ آج عالم یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے سارے بیٹے بیٹیاں، پھر ان کے بیٹی بیٹیاں، پھر ان کے بیٹی بیٹیاں، سب میں قرآن ہے۔ مشاہدہ کرنے والے موجود ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے خط لکھا کہ آپ کو ویسے ان کا 50 کروڑ سے زیادہ میرا درود پاک ہو چکا ہے، اور تقریباً 50 کروڑ کے قریب صورت اخلاص کو اللہ ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت افکار ہیں۔ ایک اور صاحب نے اور عجیب بات بتائی، اس دور میں عبادت کرنے والے، اللہ سے ماننے والے، تسبیح پڑھنے والے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ابھی پچھلے چند دن پہلے بھی ان سے میری ملاقات ہوئی، کہنے لگے الحمدللہ وہ 3 سال پہلے سے جو معمول بنایا تھا وہ بھی ہے کہ 2 یا 3 راتوں میں میرا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج زندگی کے یہ لمحات میسر ہیں، یہ میسر ہیں، اپنی زبان کو ذکر پہ لگا دو، خاموش رہے گی، ورنہ تو اس سے لایانی غیبت، وائی تباہی اور بہت کچھ نقصان ہو جائے گا۔ اپنی زبان کو ذکر پہ لگا لیں، اپنے جسم کو اعمال پہ لگا لیں، اعمال پہ لگا لیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اپنے حضرت سے بیعت ہوا، مجھے فرمایا کہ ایک قرآن روز ختم کر لیا کر۔ کہنے لگے الحمدللہ 43 سال ہو گئے ہیں ان سے بیعت ہوئے، میرا کوئی قرآن نہیں چکا۔ بنانا پڑتا ہے تو زمین کا فیصلہ کر، آسمان والا تیرے لیے فیصلہ کر دے گا، زمین کا فیصلہ کر تو۔ وہ کیسے لوگ تھے جو حل بھی چلاتے تھے اور اللہ کے نام کا ذکر بھی کرتے تھے اور اللہ کے نام کی تصویر بھی پڑھتے تھے اور درود پاک بھی پڑھتے تھے۔ اور فرمایا ایک اللہ والے نے فرمایا کہ میرا اس میں ذات روزانہ 70,000 ہے، اللہ جل شانہ کا نام اللہ 70,000 ہے۔ دیوار میں کبھی سوراخ نظر نہیں آتا، چیز جگہ بنا لیتا ہے۔ آپ کہیں زندگی میں آپ کو گنجائش نظر آئے اعمال کی، کچھ پڑھنے پڑھانے کی، اللہ سے مانگنے کی، تو گنجائشیں نکل آتی ہیں۔ مصروف ترین شخص ایک دم بیٹھے ہوئے ایمرجنسی کا ٹیلیفون آیا، ساری کی ساری کہانی اس وقت ختم، کہتے جی اب فلاں حادثہ، موت، زندگی، خوشی جو بھی ہے اب یہ ہے، اب بس ختم۔ آخر کیسے وقت نکلتا ہے؟ موت سے بڑھ کے ایمرجنسی نہیں ہے، موت سے بڑھ کے بڑا حادثہ نہیں ہے۔ اور جن کو موت کا یقین ہوتا تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکثر جنازوں میں جاتے اور بعد میں جو جس جنازے کی چارپائی کے اوپر میت کو لے کے جاتے تھے اسی پہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے آتے، اور کیسے لے کے آتے کہ وہ رو رو کے
موت کے خوف سے اتنا بےحال ہو جاتے چلنے کے قابل ہو جاتے. اسی چارپائی میں اکثر بشیر رحمت اللہ علیہ کو لاتے سے واپس ایک بندہ کہنے لگا کہ اللہ کی نیک بندی ہے حضرت رابعہ بصریہ. اصل میں اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی. انتظار تھا, الٹرا ساؤنڈ کا نظام تو تھا نہیں, تو اندر سے آواز آئی کہ آپ کی چوتھی بیٹی ہوئی ہے. رابعہ کہتے ہیں رابع 4 کو کہتے ہیں عربی میں. پریشان ہو گئے, کہنے لگے ہم نے بیٹے کی امید رکھی ہوئی تھی, یہ چوتھی بیٹی ہو گئی. اور پریشان بھی ہوئے اور اٹھا کے پریشان کیا. اور پھر اللہ جب احسان نے ان کو نور ولایت بخشا اور اللہ پاک نے اپنا تعلق عطا کیا. تو ایک بندہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ دعا کراؤں. دیکھا کہ انہوں نے نماز فجر پڑھی اور نماز فجر کے بعد دعا میں اور پھر اشراق اور پھر نفل میں اور ظہر تک, پھر ظہر پڑھی, پھر ظہر کے بعد سے نفل, پھر عصر تک. اس نے کہا شاید ظہر کے بعد فارغ ہو جائیں. پھر عصر کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور انتظار میں رہا کہ شاید عصر کے بعد فارغ ہو جائیں. پھر عصر کے بعد مغرب کے بعد پھر نفل شروع کر دیے اور پھر اس نے کہا شاید عشاء کو فارغ ہو جائیں. پھر عشاء کے بعد پھر نفل پڑے اور ساری رات اللہ سے مانگتی رہی اور وہ چلا گیا. اس نے کہا صبح کو پھر آؤں گا فجر کے بعد. پھر فجر کے بعد وہی ترتیب. پھر عشاء کے بعد ایسی تھوڑی سی اونگ آ گئی. اونگ آئی نا تو ان کی آنکھ سن کے ایک دم اٹھی اور آنکھیں ملتے ہوئے کہنے لگی اللہ اس آنکھ سے پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں. اللہ اس آنکھ سے پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں. نیند کی کیا تھی؟ انہوں نے اپنے نیکیوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا. اللہ جل شانہ سے منوا لیا تھا الہی یہ جسم تیرا نام لیتے لیتے بوڑھا ہو جائے اور تیری محبت میں ٹیڑھا ہو جائے اور تیری محبت میں اس کے اوپر شکننے اور یہ ذوق پیدا ہو جائے. اللہ اس نے کمزور تو ہونا ہی ہے, اللہ بڑھاپا تو آنا ہی ہے, طبیعت اور نظام سارا آخر ایسا ایسا ڈھلنا ہی ہے کہ اللہ تیرا نام لیتے لیتے تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ ایسا اگر ہو جائے. زندگی کے جو دن, زندگی کے جو لمحے ہمیں آج میسر ہے نا ان کو مؤثر بنائے. جو لمحے میسر ہیں ان کو مؤثر بنائے. یہ لمحے پھر کہاں ملیں گے؟ پھر کہاں ملیں گے؟ جنت والے حسرت کریں گے. جنت میں حسرت نام کی چیز نہیں ہے اور جہنم میں جانے والے حسرت کریں گے. وہاں تو حسرت ہی حسرت ہے. جنت والے حسرت کریں گے اور جہنم والے حسرت کریں گے. اور جنت والے حسرت اس لیے کریں گے اے کاش اور ذکر کر لیتے اور تصویر پڑھ لیتے, ہمیں دنیا میں جو دنیا کے لیے مانگا تھا نا وہ نہ ملتا. دنیا کی مصیبتیں تھیں, پریشانیاں تھیں, ہم نے اللہ سے مانگی تھی, وہ کاش نہ ملتی, وہ نہ ملتی. اور اس سے ہم صبر کیا, اس کا جو آج صلہ ملا ہے اتنا عجیب و غریب صلہ, اتنا عجیب و غریب صلہ. تو جنت والے حسرت کریں گے, حسرت کریں گے. ہمیں اور بڑا مقام مل جاتا ہے. ایک جنسی سو رہا ہوگا, بیٹھا ہوگا تو اس کو خوشبو کا چھونکا, جنت کی خوشبو کو آدمی بیان کیسے کر سکتا ہے؟ بس لفظ خوشبو ہی کافی ہے. اس کی نعمتوں کو بیان نہیں کر سکتا, اس کا ادراک اور احساس تک نہیں کر سکتا, اس کو سوچ ہی نہیں سکتا. جنت بس اندیکھی ایسی نعمتیں ہیں جو میرے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور حق ہے, بس حق ہے, کوئی شک نہیں. خدام سے پوچھے گا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ آقا آپ سے اوپر ایک اور بڑی جنت ہے. حیران ہوگا, اس سے بھی بڑی جنت؟ ہاں آپ سے بڑی جنت ہے. اس کا ثواب, اس کی نیکیاں
مجھ سے زیادہ ہے؟ کہا نہیں، بس صرف ایک سبحان اللہ زیادہ ہے، ایک سبحان اللہ زیادہ۔ کہنے لگا ایک ووٹ سے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فتح اور کامیابی اور ناکامی کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ ایک ووٹ کی بات کرتے ہیں، اس دن ایک نیکی کی قیمت کا پتہ چلے گا، جنتی کو پتہ چلے گا اور جہنمی کو پتہ چلے گا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ حدیث کا مفہوم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اللہ کے خوف میں رویا اور اس کا اتنا آنسو آیا کہ صرف تھوڑی سی پلکوں کے درمیان اٹک گیا، نیچے ہی نہیں گیا، چھوٹا سا آنسو، اور یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا۔ اب یہ آنسو اللہ پاک جل شانہ سے فریاد کرے گا، الہی تیرے خوف سے رویا تھا اور آنکھوں میں اٹک گیا تھا، اللہ تو خود تو فرماتا ہے جو میرے خوف سے روئے اس سے جہنم کی آگ حرام ہے، اس آنسو کی فریاد پہ اس کو جہنم کی آگ سے نکال دیا۔ میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے ایک موقع دیا ہے، یہ زندگی موقع ہے، پھر نہ ملے گا کبھی، پہلا چانس ہے، یہ دوسرا چانس ہے اور یہ آخری چانس ہے، پھر یہ موقع نہ ملے گا۔ اپنی زندگی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات میں اپنے نفس کو یا خیر میں لگا دو ورنہ یہ تمہیں شر میں لگا دے، اور جوانی کی حسرتیں اور بڑھاپے کا رونا تھوڑا سا آپ حضرت کیا کر رہا، اس کو خیر سے لگاؤ، ان کو شر سے لگا دے گا اس نفس، اور نفس واحد چیز ہے جس کی خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی، اس کی ضروریات بڑھتی چلی جائیں گی، اس کی لذات بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس کو اللہ کے نام پہ لگا دو، اس کے اوپر اللہ کا ذکر مسلط کرو، اس کے اوپر عبادت مسلط کرو، اس کے اوپر تسبیح مسلط کرو، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا مسلط کرو۔ اصل مطلب یہ ہے نا، یہ ہے انسان ہے اصل میں جنت کا باسی، مزاج بھی وہی جنتی ہے، نعمت بھی وہ جنتی چاہتا ہے، عورت کی زندگی بھی وہ جنت والی ہے۔ حکم دیا ایک پل کے اندر مقصود خیام نعمتیں فلاں ایک پل کے اندر آنکھ کے اشارے سے۔ اچھا اس لیے وہ ان کیفیات کا حصول بھی چاہتا ہے، ان کیفیات کا حصول بھی چاہتا ہے۔ یعنی میری جن تابع ہوئے، ہم ذات تابع ہوئے، اس دن ایک صاحب کہنے لگے میں واقعہ کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں، کتنے عرصے سے میں حمزات کے پیچھے پڑا ہوں، آپ کا نام کسی نے بتایا، تو میں نے کہا میرا نام مجھ سے تابع نہیں ہوتا تو حمزات کی بات کرتے، نفس تابع ہو جائے تو سب کچھ مل گیا۔ پھر ان سے کہا، میں نے کہا چھوڑ تو اس بات کو، ایسی زندگی کا نظام بنا جس کے بارے میں قبر سے پوچھا جائے گا، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا، جو سوال قبر کے ہو گئے اس سوال کے جواب بنا۔ ضرور تمہیں بات سمجھ نہیں ہے؟ اپنی زندگی کی لوگ پرکھ ہمارے وقت نہیں ملے گا، میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہم سے پہلوں کے بعد جو وقت ملا تھا اور موجودہ جو لوگ اتنے مجاہدات اتنی قربانیاں کر رہے ہیں، مصروف لوگ کر رہے ہیں، میں سارے کی بات نہیں کر رہا، اتنے ذکر میں نے آپ سے عرض کیے ہیں، کتنی تسبیحات میں نے آپ سے عرض کی ہیں، مصروف لوگ کر رہے ہیں، فارغ نہیں کر رہے ہیں، اور بہت کم فارغ ہیں وہ بھی ویسے کرتے ہیں، اکثر مصروف لوگ کرتے ہیں۔ وہ تو آدمی طے کر لے کہ میں نے کرنا ہے، پھر اللہ زبان پہ جاری کرتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے ایک دور تھا کہ کبھی درود پاک کی صبح شام پڑھنی میرے لیے مشکل ہوتی تھی، بس مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، پھر ہاتھ میں آ گیا تو چلا کے بھی چل گئے۔ کہنے لگا اب یہ عالم ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اللہ پاک نے درود پڑھنا کیا،
میرے آپ سرور کون اسلام کی ذات عالی پہ درود پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنی بڑی نیکی ہے. یہ چیزیں کام آئیں گے. انقریب ہم مٹنے والے ہیں. آج موقع ہے, موقع سے فائدہ اٹھائیں. بہترین تاجر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور بہترین زراعت زارع جو زراعت میں وہ موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے. میرے دوستوں, مومن سب سے بڑی تجارت یہی ہے اللہ اس کے رسول کو منا لے. العبدالکم علی تجارت اللہ پاک کا احکامات سرور کون اسلام کے طریقے, اس سے بڑی تجارت کون سی ہے؟ اس سے بڑی تجارت یہی ہے اللہ کا ساتھ دینا, اللہ کا ساتھ لے کے چلنا. وہ کہنے لگا سنا تیرا باپ جو ہے وہ گالیاں ذمہ دار تھا, گالیاں بہت دیتا تھا نوکروں کو, پھر کیا بنا اس کا؟ اس نے کہا فلاں نے دوسرا بیٹھا تھا, اس نے کہا فلاں نے خواب میں دیکھا اللہ نے گالیاں تولی, اس کا ذکر تولا, ذکر بڑھ گیا, اللہ نے کہا جا تجھے معاف کیا. یہ ضروری نہیں قانون ہے, خاص قانون نہیں ہوا کرتے, یاد رکھنا. اس کی کریمی ہے, اس کی کریمی ہے, کیونکہ معافی کریمی سے ملے گی, رحمت سے ملے گی, اور جنت رحمت سے ملے گی, اس کی عطا سے ملے گی, جس کو کیا ہے بدے دے گا. اور اگر فضل پہ آئے نہ, اور جب فضل پہ آئے بس پھر اس کی کریمی ہے, کریمی ہے, اللہ ادب کے قابل نہیں, بس تو فضل کا معاملہ. اپنی یادوں کو اللہ کے ساتھ, اپنے رابطوں کو پڑھائیں اور بہت پڑھائیں. کتنا بہترین انسان ہے کہ دنیا کے معاملات میں چلتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے. اصل تو یہی ہے کہ جہاں بڑے بڑے دھوکے پڑ جاتے ہیں. حضرت پیرانی کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے, بہت بڑے بالغات ہیں. اللہ والوں کے تذکرے پڑھا کریں, ان کی زندگی کی داستانیں پڑھا کریں, ایمان تازہ. ان کے تذکرے اللہ والوں کے مشق کو جتنی دفعہ ہاتھ لگاؤ نا اتنی دفعہ خوشبو آئے گی. اللہ والوں کے تذکرے جتنی دفعہ بھی بیان کریں ہر دفعہ نئی خوشبو آئے گی, نئی فرحت آئے گی, نئی راحت آئے گی. اور فرمایا جس دور میں اللہ والے نہ ہو یا اللہ والے کم ہو, اس دور میں اللہ والوں کے تذکروں سے اپنے ایمان کی ترقی پیدا کرو. میں کیا کر رہا تھا جی, بہت مالدار تھے, اعلیٰ درجے کی پوشاک پہنتے تھے, اعلیٰ درجے کا مکان تھا, زندگی کے نظام اعلیٰ درجے کا. وہ فرماتے تھے تو مزہ تو اس میں ہے کہ آدمی کے پاس مال بھی ہو اور پھر گردن جھک جائے اور کہے الہی تو دے دے گا تو ہو جائے گا, اگر تو چھین لے گا میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ تیرا عاجز بندہ, تیرا عاجز غلام بندہ یا اللہ تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں. اب اس کے اندر مناجات ہو, اس کے اندر زاری ہو, اور اس کے اندر اللہ جل شانہ سے مانگنا ہو. مزہ تو اس میں ہے جب چھن جاتا ہے سب کچھ تو پھر خود بخود رونا تو آ ہی جاتا ہے. سب کچھ نہیں ہوتا تو ایسے رونا آ جاتا ہے, بڑے بڑوں کو رونا آتا ہے. بعضوں کا صحت چھن جاتی ہے, بعضوں کا اقتدار چھن جاتا ہے, بعضوں کا مال چھن جاتا ہے. آدمی کے اندر تو آج بھی ان کا ساری ایسی ہی آ جاتی ہے, سب کچھ ہے اور پھر اس کے سامنے مانگنا اور رونا ہے اور جاری کرنا ہے. مزہ تو اس میں ہے, مزہ تو اس میں ہے. اپنے دن رات کو خود پہل سے پرکھیں. آج کا دن میرا کیسا گزرا, جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جس کا امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس کا آج کا دن گناہ کے بغیر گزر گیا, ایسے ہے کہ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا دن بیٹھا رہا. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ نعمت ہر شخص روز پا سکتا ہے کہ آنکھوں سے لے کر پاؤں تک اور اندر سے لے کر باہر تک
کہ میرا سارا نظام، میں گناہوں سے بچا رہا اور گناہوں سے بچتا رہا اور بچ گیا، بس گناہوں سے بچ گیا. کہ اکثر جو حضرات جاتے ہیں نا عمرے پہ اور حج پہ، اور تو وہاں جا کے مجھے وہ ایک وہاں کے کہنے لگے، ایک گروپ لیڈر کہنے لگے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں نوٹیفکیشن آیا ہے خصوصی طور پہ سعودی حکومت نے پوری دنیا کے حجاج کو نہیں، پاکستانی حکومت کو یہ نوٹس دیا ہے کہ اپنی خواتین کو کچھ شرم اور بھرم کا لباس پہنا کے سعودی عرب میں داخل کرایا کریں. پوری دنیا میں صرف پاکستانی خواتین ایسی ہیں جن کے لباس میں کوئی شرم بھرم نہیں ہوتا. مجھے کہنے لگے پوری دنیا کے ہو جاتے ہیں، ان کو سب کو نوٹس نہیں دیے، صرف پاکستانی حکومت کو دی ہے. اور وہاں جا کے جو نیکیاں کمانا ہے، جو نیکیاں کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کے ہم کتنا گناہگار ہوتے ہیں. میرے محترم دوستوں، جب ہم اپنی زندگی کو اللہ جل شانہ کی طرف اور سرور کونین وسلم کی محبت کی طرف، آپ کے عشق کی طرف مائل کرتے چلے جائیں گے اور اپنے اوقات کو خود بخود سنبھالیں گے کہ یہ وقت کٹ گیا، آج کی رات میری غفلت میں چلے گئی، آج کا پل میرا غفلت میں چلا گیا، آج قدم میرا ذکر کے بغیر چلا گیا. جب اپنا حساب خود کریں گے نا، بڑے قیامت کے دن کے حساب سے بچ جائیں گے. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے. اور جب یہ آپ ان چیزوں میں لگیں گے نا، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ سچ کہتے ہیں، ڈنڈی مارو گے تو ڈنڈا لگے گا، کہنے لگا ہم یوں ڈنڈی مارتے ہیں یوں ڈنڈا لگتا ہے. ذکر چھوڑا، اذکار چھوڑے، تسبیح چھوڑی، اللہ جل شانہ کا نام چھوڑا، اعمال چھوڑے، اور پھر مصیبتیں اور پھر پریشانیاں اور پھر مسائل. ایک صاحب کہنے لگے میرا معمول ہے سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھنے کا روزانہ، 200 دفعہ سورۃ فلق اور 200 دفعہ سورۃ ناس، 200 دفعہ سورۃ فلق صبح اور 200 دفعہ سورۃ ناس شام. واپس میں یاد بسم اللہ طرف. جب گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں، جنات پیسے اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ واقعات تو عام ہو رہے ہیں. گھروں میں جنات عزتیں لوٹ رہے ہیں، یہ واقعات میرے سامنے عام ہو رہے ہیں. اور حادثہ، مشکلات، پریشانیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ان کا بہترین علاج ہے. سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ بہترین علاج ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے مجھے خواب آیا کہ میری طرف بلائیں آئی اور میں نے سورۃ غالباً فلق کا کہا کہ میں نے وہ نہیں پڑھی تھی. خواب میں نے اس سے پڑھنا شروع کر دیا. یہ میرا عمل چھوٹا ہے، اس کی وجہ سے یہ بلائیں میری طرف متوجہ ہو رہی ہیں. جب اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر میں، نماز میں، تسبیح میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، کتنے حافظ ہیں جو رمضان مبارک میں قرآن کھولتے ہیں، پھر قرآن نہیں کھولتے. میں کل ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یہ جو قرآن ہے نا، اس کی بڑی سخت بددعا ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے، پکڑ بھی ہوتی ہے. صورت ملک کے بارے میں ہے کہ اللہ جل شانہ سے مفہوم ہے جھگڑا کرے گی. یا اللہ یہ پڑھا کرتا تھا مجھے، اللہ پاک اس وقت کی وجہ سے اس کو پاک کرنا. قرآن پاک اٹھائیں، ایک صفحہ روز پڑھ لیں، آدھا صفحہ روز پڑھ لیں، اس کے اندر دھاگا رکھ لیں، ورک رکھ لیں، اس کو روز پڑھیں. گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت برکتوں کا ذریعہ بنتی ہے، آفتوں کو، فلاؤں کو سلوانے کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اپنی زندگی کا معمول بنائیں. گھر میں مصلی بچھا ہوا ہو اور کچھ وقت مصلی کو دیا کریں. 24 گھنٹوں کو گنے، 24 گھنٹے اللہ جل شانہ نے دیے ہیں، اس میں 1 گھنٹہ بھی اللہ کو دے دے، صرف 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ. کیا اللہ 1 گھنٹے کی قابل بھی نہیں ہے؟ غریب آدمی کو بلایا، روز دودھ لے جاتا تھا 1 پاؤ. اسے کہا ایسا کر، یہ میری بھینس نے ابھی بچہ دیا ہے، ماشاءاللہ دودھ بہترین دے رہی ہے، یہ ساتھ بھینس لے جا اور اس کا بچہ بھی ساتھ لے جا. اور غریب کہنے لگا جی میرے پاس تو گھاسی نہیں، میں کہاں سے کھلاؤں گا؟ آپ کی مہربانی ہے، آپ کی سخاوت ہے، دریا دلی ہے، مجھے بھینس قیمتی دے رہے ہیں.
میں دودھ پیوں گا آپ کو دعائیں دوں گا. انہوں نے میرا گھاس بھی لے جایا کر روز, یہ میرا ہے کاٹ کے لے جایا کر, بھوسا بھی لے جایا کر, مزے کر. جب جانے لگا نا تو اسے اس سخی نے کہا کہ میرا ایک رشتے دار ہے, غریب ہے, تیرے گھر کے ساتھ رہتا ہے, اسے پاؤ آدھا سر دودھ روز دے دیا کر. رک گیا, کہنے لگا جی یہ تو نہیں ہو سکتا, میں ایسا نہیں کروں گا. بڑا حیران ہوا, کیوں؟ اس نے کہا بس میں تو نہیں کر سکتا ایسا, میں نہیں دوں گا اس کو. تو وہ بھینس چھین لے گا, دے دے گا, چھین لے گا. جس کریم نے اتنی نعمتیں دی ہیں وہ کریم کہتے ہیں میرے بندہ تھوڑا سا وقت مجھے بھی دے دیا کر, کچھ پل مجھے بھی دے دیا کر, کچھ لمحے مجھے بھی دے دیا کر. ہمارے پاس وقت ہی نہیں اس کو دینے. تو پتہ کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر اللہ جل شانہ وقت نکلواتے ہیں لیکن پریشانی کی عالم ہے, مصیبتوں کی عالم ہے. وقت پھر بھی نکلتا ہے. باپ لڈو کا ڈبہ لے آیا, اس نے ڈبہ چھپایا ہوا تھا, ایک لڈو سامنے کیا, بچے نے لپک کے وہ لڈو لے لیا, اور ابا جو ہے محبت سے کہنے لگا بیٹا مجھے تو دے, وہ کہتے میں تو نہیں دیتا. اچھا باپ کے جی میں یہ تھا کہ یہ اگر مجھے دے دے میں کھاؤں گا نہیں, میں تو سارا ڈبہ تیرے لیے لایا تھا, تمہارے لیے رکھا ہے, لے لینا جمع ہو کر. میں تو سارا ڈبہ لائے تیرے لیے تھا. اب وہ بچہ جو ہے وہ نہیں دیتا, اور جب بچہ دے دیتا ہے باپ اسے چومتا ہے اور اسے دعائیں دیتا ہے تو کہتا نہیں میرے جان یہ تو میں تیرے لیے لایا تھا, یہ لے اور بھی لے لے. جب بندہ اللہ کے شان کو وقت دیتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اور اللہ کے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑا کر فریاد کرتا ہے, اللہ کی قسم اللہ کی رحمت اسے چوم لیتی ہے, اور اللہ پاک اس کو برکات اور درجات اور کمالات کی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اور پھر اللہ کی جو اور نعمتیں تھیں جس کو میں ڈبہ کہہ رہا ہوں, جس میں بہت سارے اور لڈو تھے, اللہ اور نعمتیں, اللہ برکتیں, اللہ جل شانہ رحمتیں, عافیتوں کے دریا کھول دیتا ہے. یقین جانیے یہ حقیقت کر رہا ہوں. جس کے اندر طلب ہوتی ہے نا وہ یہ کرتا ہے, اور طلب بعض اوقات پیدا کرنی پڑتی ہے, طلب پیدا کرنی پڑتی ہے. ارے دنیا کے لیے رات کو جاگنے والے بہت ہیں, اپنے سے ساری رات دنیا کے لیے جاگنے والے, ایئرپورٹ پہ ساری رات دنیا کے لیے جاگنے والے, سیکورٹی گارڈ ساری رات دنیا کے لیے جاگنے والے, اور بسوں کے اڈوں پہ اور دفتروں میں اور نائٹ شفٹ میں اور دنیا کے لیے جاگنے والے ساری رات ہیں. بہت زیادہ لوگ ہیں, کوئی ایک پل اللہ کے لیے جاگنے والا نہیں ہے. میں نے کہا پولیس والے سے ایک بات کہی, میں نے کہا آپ کی نوکری تو سچے گزار سے بہترین ہے, اگر دل میں اللہ کا خوف, مخلوق کی خدمت, ان کی حفاظت, یہ تو ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نسبت آپ کو حاصل ہو گئی ہے. ہاں تو ایک مسلم اگر ہے تو اس سے بڑی نیکی کر رہے ہو کہ رات کو گشت کر رہے ہو, جاگ رہے ہو, اور ان کی جان مال کی حفاظت کے لیے مارے پھر رہے ہو. سردی گرمی بارش طوفان لوگ چین کی سکون کی نیند سو رہے ہیں اور تم مارے پھر رہے ہو. اگر تمہارے اندر اللہ کی رضا ہو, اعمال ہوں اور یہ نیت ہو, تم تو بڑوں کی نیکیوں کو زیادہ ان سے زیادہ سمجھ سکتے ہو. آپ تو ہر دفعہ ہے نا یہ سمجھے آج ہمارا آخری منگل ہے. بس کتنے ایسے آئے جن کا آخری تھا, میرے سامنے اب چہرے نظر نہیں آ رہے, اب دیکھیں یہاں چہرے نظر نہیں آ رہے. صرف فرق اتنا تھا پہلے زمین کے اوپر تھے اور زمین کے نیچے چلے گئے. اور یہ اللہ کے لیے سننا کتنی بڑی بات ہے کہ مطلب کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا مفہوم ہے. درد انگیز محمد بڑی باتیں تھیں. ایک صحابی چیز سے بار کے رویا, دعا کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا رونا اللہ جل شانہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے حاضرین مجلس کی سب کی بخشش کر دی.
ہمارے گھر میں دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کے وہ وعدے نہیں ہے. میدان عرفات میں چند لاکھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اور فرمایا کہ جو میدان عرفات کی دعا جو اکٹھا ہوتا ہے اس کی دعا پہ شک کرتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. میری دعا کی قبولیت پہ جو شک کرتا ہے. اجتماعی دعائیں، کسی کا رونا، کسی کا مانگنا، کسی کا سسکنا، کسی کا درد بھری توبہ کر لینا کے اندر اللہ جل شانہ کے سامنے نظامت سے بس توبہ کرتے ہیں. ایسی اجتماعی مجالس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اجتماعی مجالس کی دعاؤں کی قبولیت کے باتیں ہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے تھے، وہ جاتے رہتے تھے اللہ والوں کی خدمت میں، ان کی مجالس میں. ایک دفعہ نہ گئے، رات کو خواب دیکھا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس محفل میں آئے تھے اور تمام حاضرین محفل کے مقصد کا پروانہ لائے تھے. حضرت تم محروم رہ گئے، آج اگر تم بھی ہوتے تو تمہاری بھی مقصد ہو جاتی. حضرت فرماتے ہیں ساری زندگی میں اس مجلس کو، اس محفل کو، اس جگہ کو روتا رہا کہ کاش اگر میں بھی ہوتا تو میری بھی بخشش ہو جاتی. اجتماعی مجالس جن میں اللہ تعالی شانہ کی محبت کے تذکرے، اس کی حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے تذکرے، یہ میرے دوستو ان مجالس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کوئی درد بھرا، کوئی غم بھرا، کسی کے دل سے آہ نکلی، کسی کے دل سے فریاد نکلی، کسی کے دل سے اندر سے درد نکلا، کوئی غموں میں ڈوبا ہوا، کوئی مشکلات کا مارا ہوا، دکھیاری کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، غم زدہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ مجھے کئی غسال غسل دینے والوں نے، میتوں کو غسل دینے والوں نے بتایا کہ جو بہت پریشان اور حالت مرگ میں بہت عرصہ بستر میں بیمار رہے، اللہ پاک پھر ان کو معاف کر دیتے ہیں کہ لگے ہم نے اس کے اندر علامات مغفرت کی بخشش کی علامات محسوس کی. کوئی پریشان حال اس کریم کے سامنے. میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ سب بیمار تھے، میں نے کہا آ جاؤ بیماری کی حالت میں، یا بیماری کی حالت میں آ جاؤ، یہاں پڑے رہنا، پھر اس بیماری سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے. تجھے کیا خبر، لوگوں کو کیا خبر کہ اس بیمار کی، اس تکلیف کا یہاں آنا، وہ جانتا ہے نا کہ اس کے لیے ایک سیڑھی کا قدم چڑھنا کتنا بھاری ہے. اور ورنہ جو نشان ہو کہ ہاں قیمتیں لگتی ہیں، ایک آہ کی قیمت لگتی ہے، ایک ڈر کی قیمت لگتی ہے، ایک سوچ کی قیمت لگتی ہے. نمچارج کے آ جاؤ، ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، کسی کونے میں پڑ جاؤ، تمہاری اس بیماری کو بھی ترس آئے گا اور تمہاری اس بیماری کی وجہ سے اللہ اہل مجلس سے ترس کھا دے گا اور رحم کر دے گا. بڑا کریم ہے. میں بعض اوقات مسجد میں کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا جس کی نماز قبول ہو، بس ایک کوئی ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی وجہ سے سب کی نماز قبول. کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کسی کی لبیک قبول نہیں، اس کی وجہ سے اللہ سب کی لبیک قبول، سب کا حج قبول کر دیتا ہے. یہ اجتماعی مجالس جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں، اور یہ اجتماعی مجالس جن میں اللہ والوں کے تذکرے ہوں، کسی ایک کا آنسو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، کسی ایک کی آنکھ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. اور یہ سننا، یہ سننے والی مجالس یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوتی تھی، پھر صحابہ کے ہاں ہوتی تھی، پھر تابعین کے ہاں ہوتی تھی، پھر تبع تابعین کے ہاں، اللہ والوں کے ہاں محدثین. یہ جو میں اب سے عرض کر رہا ہوں یہ ازل سے اب تک کی یہ سنت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، پھر صحابہ کرام بیٹھتے تھے بڑے، آپ کے بعد چھوٹے صحابہ کرام یا دوسرے ساتھی بیٹھتے تھے، پھر صحابہ کرام بیٹھتے تھے، پھر تبع تابعین بیٹھتے تھے، پھر تبع تابعین محدثین. اس طرح کا یہ سلسلہ تواتر سے چلا آ رہا ہے. اس کے نام کے تذکرے، اس کی حبیب کے تذکرے، اس کی محبت کے تذکرے، اس کی یاد کے تذکرے، قبر کے تذکرے، آخرت کے تذکرے، موت کے تذکرے، مرنے سے پہلے کے تذکرے، مرنے کے بعد کے تذکرے، یہ سلسلے ازل سے ابد تک چلے آ رہے ہیں. یہ مجالس روحانی ہیں، ان کی شرکت برکت کا ذریعہ ہے.
ان کی شرکت عذابوں سے ٹلنے کا ذریعہ ہے. میرے پاس تو سچی بات بتاؤں بڑی بڑی کہانیاں آتی ہیں, یہ سنانا میرا مزاج نہیں ہے, اور یہ کہانیاں آتی ہیں بس آتی ہیں چلی جاتی ہیں. کتنے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم شرکت کرتے ہیں, ہماری فلاں مصیبت چلی فلاں چلی. اور پھر عجیب بات بتاؤں, جو ہم بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں نا, اس ذکر میں اللہ کا نام اور اس میں اعظم ہے, اس میں بڑی طاقت اور تحقیق ہے. جو ہم بیٹھ کر ذکر کریں گے نا, بہت عجیب و غریب ذکر ہے, بہت عجیب و غریب ذکر ہے, بہت طاقتور ذکر ہے. اور یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے, یہ تواتر سے اللہ والوں کے ہاں 14 صدیاں ہو گئی ہیں, اللہ والوں کی ترتیب پہ چلا آ رہا ہے یہ ذکر چلتا. اللہ کو ان ناموں سے پکارنا, اللہ جل شانہ کے اس انداز سے فریاد کرنا, پکارنا, بھکاری بن کے مانگنا, یہ چلا آ رہا ہے. طاقت مند شخص وہ ہے جسے اللہ پاک اپنی محبت کے لیے بلا کے لائے, فائد کر دیں. وہ طاقت مند ہیں آپ جو ہر دفعہ تشریف لاتے ہیں, اور کریم ذاتی ہے, مصروف کر دے یا کوئی ایسی چیز میں پھنسا دے یہ کر ہی نہ سکے. ہاں, اس کو شکر ادا کیا کریں, اللہ تیرا کرم ہے, اللہ تیرا کرم ہے. مجھے آج ایک صاحب کہنے لگے میں یہاں اگر آپ کی اجازت ہو تو خدمت کے لیے آ جایا کروں. میں نے تو عام اجازت دی ہوئی ہے, جو یہاں خدمت کے لیے آئے لوگوں کو جتنے لگ جائیں وہ سعادت ہے. آپ حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت اللہ نے دی ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے. گلی کا دن کا ادھر سے اٹھ کے ادھر تو اللہ کی طاقت اور حکم کے بغیر نہیں جاتا. تیرا اتنے من کا جسم اللہ کی حکم اور طاقت سے بغیر یہاں آتا ہے, اللہ جل شانہ کے عمل سے بغیر یہاں آتا ہے. یہ اس کریم کی کریمی ہے جو قبول کر لیتا ہے, اس کا شکر ہے, احسان ہے. اللہ تو نے ایسی مجالس سے مجھے بیٹھنے کی توفیق دی جہاں قبر آخرت کی یاد کہانی ہوئی, تیرے تذکرے یاد کے تذکرے ہوئے, کچھ میرے ایمان میں اضافہ ہوا, کچھ میری تھوڑی سی میری حالت تیری یاد کی طرف مائل ہو گئی, کچھ رجوع ہو گیا, کچھ میرے دل میں ایک احساس پیدا ہوا. اللہ تیرا شکر ہے. ورنہ دنیا کا ہر طرف غفلت کا نظام ہے, موت کو بھولنے کا نظام ہے, موت کی یاد کو کڑوا محسوس کیا گیا. سچی بات ہے, آخرت کے تذکروں کو جھٹک دیا جاتا ہے. ابھی ہم وہاں صبح سے بارش شروع ہو گئی اور ایک صاحبان کے نیچے چلے گئے ریس کورس میں, میں بھی حاجی صاحب بھی. اچھا وہ کچھ لوگ بیٹھے تھے, ایک صاحب مجھ سے واقف تھے, کہنے لگے کہ فلاں بیماری کے بارے میں بتائیں. تو میں نے تھوڑا سا ایسے نا اللہ کا نام لیا, کہنے لگے چھوڑے اس بات کو, یہ سب جانتے ہیں. میں نے ایسا محسوس کیا, میں نے کہا اللہ کا تذکرہ کرنا ہماری مجالس میں رہا نہیں. اللہ جل شانہ کے تذکروں کو ناپسند کرتے ہیں. اور مطلب کیا کہتے ہیں, یہ اخلاقی مسائل ہیں. شیطان نے بڑی پتی پڑھائی. وکیل سارے اختلاف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ قانون اور ہے, یہ قانون اور ہے. ہم نے مقدمے وکیلوں کو دینا ختم نہیں کیے. ڈاکٹر اختلاف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بیماری ہے, وہ کہتے ہیں یہ نہیں یہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ بیماری نہیں یہ ہے, کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر دوسری کی رپورٹ کی نہیں مانتا کہ یہ ٹیسٹ رپورٹ میں نہیں مانتا, دوسری بات سے کرا کے لاؤ. ڈاکٹر سے علاج کرانا ختم کر دیا. اللہ جل شانہ کے تذکرے بوجھ بن گئے ہیں, رواج میں نہیں رہے. ایسی مجالس میں بیٹھنے کا شوق نہیں رہا, ذوق نہیں رہا, تذکرہ نہیں رہا. اندر سے مٹ گئے تذکرے. ہائے ہائے, بد قسمت ہے وہ شخص, بد قسمت ہے وہ شخص جو اس کریم کے اور میاں دو کریم, سبحان اللہ, ادھر میرا رب کریم, اس کا حبیب کریم ہے, رسول کریم, اللہ کا کریم حبیب, اس کے تذکرے, ان کے تذکروں کے بغیر اس کو موت آ گئی. اس سے بڑا بدقسمت کون ہے؟ اس دن وہ ایک کاغذ پڑا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ اب بجٹ بنائیں گے. میں نے کہا ہمارے ملک کا ہر سال بجٹ ایک آدمی بناتا تھا, یاد ہے؟ کون ہے؟ ایک وفا کی وزیر ہوتا تھا.
अखबारों में तस्वीर चले जाते हैं बहुत लोगों के, ज्ञान गुमान ख्याल चले जाते हैं, उनकी कब्रों के निशान मिट जाते हैं। मिटने वाला है ना सारा निजाम, बाकी रहने वाला तो एक ही है। अल्लाह दोस्तों, अपनी जिंदगी में अल्लाह की और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्वीरों को रिवाज दें, और ये उनके तस्वीरों को रिवाज देने की एक छोटी सी एक तरतीब बनाई हुई है हमने। कुछ मेरी याद कहानी आपकी बरकत से हो जाती है, आपकी याद कहानी हो जाती है, एक दूसरे को लेके चल रहे हैं। हमारे हजरत फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह, भाई एक दूसरे के लिए कांटा मैन बन जाए। मैंने कहा हजरत कांटा मैन क्या? तो मैंने कहा देखो ट्रेन आ रही होती है, वो गलत लाइन पे चली जाती है जो कि आगे बंद हो जाएगी, तो कांटा मैन क्या करता है, यूं कांटा खींच के लाइन को यूं से मिला देता है और ट्रेन अपने असल ट्रैक पे अपनी असल लाइन पे चली जाती है। हाँ, एक दूसरे के लिए कांटा मैन बना करे, ये गलत लाइन पे चला गया, इसकी लाइन आगे बंद हो जाएगी, ये आगे गढ़ा है, आग है, आगे चला जाएगा, इसको जरा थोड़ा सा यूं पकड़ के इस वक्त लगा दो, ये एक दूसरे के लिए कांटा मैन का काम दे रहे हैं। तो मुझे उसकी मोहब्बत से लगा दे, मैं तुझे उसकी मोहब्बत से लगा दूं, अपने हबीब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उसके तज़किरे, उसकी यादें, कुछ आखिरत का खौफ, कुछ आखिरत का फिक्र, कुछ उससे मानने का शौक, कुछ उसके सामने याद कहानी, ये थोड़ा सिलसिला चलता रहे। उस करीम से उम्मीद है, सुन लो, मैं जो शख्स अल्लाह को चाहता है और अल्लाह की चाहत की मजालिस में कसरत से शिरकत करता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक बड़े अल्लाह वाले की बात, और चाहता है और कोशिश में लगा रहता है, क़यामत के दिन अल्लाह उसको उन लोगों में खड़ा नहीं करेंगे जो रुसवा होंगे, अल्लाह जल्ल शान उनसे इलादा कर लेंगे, जबकि इसकी वो नेकी होगी नहीं, इसका वो मकाम होगा नहीं, इसका वो मर्तबा होगा नहीं, लेकिन इसकी चाहत, इसकी कोशिश, इसकी मेहनत की वजह से अल्लाह जल्ल शानहू उन लोगों से इसको जुदा कर लेंगे जो रुसवा होंगे क़यामत के दिन, और जो कहेंगे काश कि हमारी माँ ने आज हमें जला ना होता, अल्लाह उन लोगों से इसको जुदा कर देंगे। जिसके बारे में फरमाया कि कि आज के दिन मुजरिम लोग इलाका हो जाएं, अल्लाह इनको भी ऐसे इलाका कर देंगे, मुजरिमों से अल्लाह इनको इलाका कर देंगे। दोस्तों, ये मजालिस आज के दौर में नेमत है, मिलेगा उसको जिसकी कदरदानी करेगा, आएगा वो जो कदरदान होगा। कोशिश करें जल्द से जल्द आए, पूरे के पूरे हिस्सा लें और पूरी की पूरी महफिल में नक़्श में शामिल हों और पूरा का पूरा इस्तेफादा करें, पूरा का पूरा नूर हासिल करें। ये आज के दौर में एक नेमत है मेरे दोस्तों, वरना घरों में, बाजारों में, बाहर का माहौल, कोई आखिरत की याद कहानी नहीं, कोई अल्लाह के नाम की, कोई उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई याद कहानी नहीं है। भाई अल्लाह वालो, जिस करीम ने दिया है, जिस करीम ने बनाया है, उसकी याद कहानी से मालूम है कि जिंदगी गुजारी, तो फिर तेरी जिंदगी में और काफिर की जिंदगी में क्या फर्क हुआ? कुत्ता भी सुबह उठ के हड्डी की तलाश में जाता है और इंसान भी सुबह उठ के अपने खाने की तलाश में गया, उसमें क्या फर्क हुआ? यही तलाश करे, लेकिन तलाश करते हुए अपने जी में, अपने मन में अपने रब को, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसाए हुए हो, बस यही फर्क है। लोग कहने लगे आपके पास सुना था आए तो वजीफे के लिए थे, पता चला कि यहाँ दस्त नहीं होता है, एक दफा फंस गए, एक बार से खुद कहने लगा बंदा, पहले एक दफा किसी ने कह दिया आज मंगल है बैठ जाओ, कोई मगरिब से इशा थोड़ी सी बात होती है, कहने लगे बस पता ये चला कि वो तो वाकई कोई हकीकत है। फिर मैं हर दफा आने लगा, कहने लगे आप दुनिया की मुसीबतें मेरी टले न करें, अब तो मुझे आपने बड़ी मुसीबत में फांस दिया कि आज ये पता चला इससे बड़ी एक और मुसीबत है, वो मरने के बाद शुरू होने वाली है। अगर तैयारी ना की तो मुसीबत है, और अगर तैयारी कर ली तो राहत ही राहत है। अल्लाह हमें दुनिया की मुसीबतों से बचा ले। ये आज के दौर में मेरे दोस्तों ये नेमतें हैं। मेरी बातें टूटी फूटी, बेरब्त तो बेतरतीब,
अल्फाज की तरतीब नहीं, ज़ेर ज़बर की तरतीब नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये बातें तो बड़ी बड़ी कुरान हदीस के उलमा करते हैं, तो मैं तो बैठ के आपस में याद कहानी करता हूँ, कुछ गुज़री कहानियाँ, कुछ मुशाहिदात, कुछ तजर्बात, कुछ वाक़यात आपसे अर्ज कर देता हूँ। कुछ याद कहानी हो जाती है, कुछ ईमान की ताज़गी हो जाती है, कुछ अमल की तरफ रुझान, ख्याल, तबीयत का मिलान हो जाता है। बस यही मतलूब है, यही मतलूब है। तो इन मजालिस की कदरदानी करते रहें और दुआओं में हिस्सा मिलाते रहें, दुआएं करते रहें। अल्लाह इनके नूर को हमें भी अता फरमा, हमारी नस्लों को भी अता फरमा और पूरे आलम के लिए हिदायत का जरिया बना, पूरे आलम के लिए हिदायत का। अब बैठ के ध्यान से जिक्र करें और रो रो के उससे मांग मांग के भिखारी बन के जिक्र करेंगे। मांगने वाले को करीम इंशाअल्लाह जरूर अता कर।